السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ گزشتہ روز ہفتے کو اسرائیل نے ایران پر براہ راست حملہ کیا۔ اب آج یعنی اتوار کو اس حملے کے بعد ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای سامنے آئے۔ اس دوران انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے حملے کو نہ تو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جانا چاہیے اور نہ ہی کم سمجھا جانا چاہیے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ اسرائیلی حکومت کی غلط فہمیوں کو دور کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ 2 رات قبل اسرائیلی حکومت کے شیطانی اقدامات کو نہ تو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جانا چاہیے نہ ہی کم سمجھا جانا چاہیے۔ یہ ضروری ہے کہ انہیں ایرانی قوم اور اس کے نوجوانوں کی طاقت، ارادہ اور اقدام کو سمجھا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کو اسرائیلی جارحیت کا جواب دینے کا حق ہے۔ آیت اللہ خامنہ ای نے کہا کہ یہ حکام پر منحصر ہے کہ وہ ایرانی عوام کی طاقت اور خواہش کو اسرائیلی حکومت تک پہنچائیں اور ایسے اقدامات کریں جو اس قوم اور ملک کے مفادات کے لیے ہوں۔ ایران نے ہفتے کے روز ایرانی فوجی اہداف پر اسرائیل کے اولین ساعتوں میں فضائی حملے کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے صرف محدود نقصان ہوا ہے۔ اسرائیلی فوج نے کہا کہ درجنوں اسرائیلی جیٹ طیاروں نے تہران کے قریب اور مغربی ایران میں میزائل فیکٹریوں اور دیگر مقامات پر صبح سے پہلے 3 حملے کیے۔ ایران نے کل اسرائیل کو خبردار کیا تھا کہ وہ اپنا دفاع کرے گا۔ اسرائیلی حملے میں ایرانی دارالحکومت کے جنوب مغرب میں خفیہ فوجی اڈے کو نقصان پہنچا۔ ماہرین نے سابق میں اس اڈے کو تہران کے ایک وقت کے نیوکلیئر اسلحہ پروگرام سے جوڑا تھا۔ بیلسٹک میزائل پروگرام سے جڑا ایک اور فوجی اڈہ بھی حملے کی زد میں آیا۔ امریکی نیوز ایجنسی دی ایسوسیٹ پریس نے سیٹلائٹ تصاویر کا اتوار کے دن تجزیہ کیا جس سے اس بات کا پتہ چلا ایران کے پرچین فوجی اڈے میں بعض عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی کو شبہ ہے کہ ایران نے ماضی میں یہاں دھماکہ اشیاء کا تجربہ کیا تھا جن سے نیوکلیئر اسلحہ چلایا جا سکتا تھا۔ ایران عرصے سے زور دے رہا ہے کہ اس کا نیوکلیئر پروگرام پرامن ہے۔ ایرانی فوج نے اپنے کسی بھی فوجی اڈے کو نقصان پہنچنے کی بات نہیں مانی ہے۔ تاہم اس نے اتنا ضرور کہا ہے کہ ملک کے ایئر ڈیفنس سسٹم میں کام کرنے والے 4 ایرانی فوجی ہلاک ہو گئے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مشن نے بھی کوئی فوری تبصرہ نہیں کیا۔ اسرائیلی فوج نے بھی تبصرے سے انکار کر دیا۔ ایران کے صدر مسعود پزیشکیان نے کہا ہے کہ ہم اسرائیلی حملے کا احتیاط اور عقل مندی کے ساتھ جواب دیں گے۔ انہوں نے ایران پر اسرائیلی حملے کے بارے میں سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس سے جاری کردہ پیغام میں حملے میں جاں بحق ہونے والے فوجی اہلکاروں کے اہل خانہ اور ایرانی عوام سے تعزیت کا اظہار کیا اور کہا ہے کہ ایران کے دشمنوں کو جان لینا چاہیے کہ یہ بہادر لوگ بے خوف ہو کر اپنی سرزمین کا دفاع کرتے ہیں اور ہر قسم کی حماقت کا جواب احتیاط اور عقل مندی سے دیں گے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے بھی اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ ہم اسرائیلی حملے کا جواب دینے کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ اسرائیل بین الاقوامی امن و سلامتی کے لیے خطرہ ہے، لہذا دنیا کو اسرائیل کے خلاف متحد ہو جانا چاہیے۔ واضح ہے کہ اسرائیل نے 1 اکتوبر کو کیے گئے ایرانی میزائل حملوں کے جواب میں ایران کے فوجی اہداف پر حملے کا اعلان کیا۔ ایران نے اسرائیلی حملے سے متعلق جاری کردہ بیان میں دارالحکومت تہران اور ملک کے مغربی صوبوں خوزستان اور ایلام میں کچھ فوجی مقامات کو نشانہ بنائے جانے کا، حملے میں 4 فوجیوں کی ہلاکت کا اور کچھ مقامات پر محدود پیمانے کے نقصان کا اعلان کیا۔ اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتنیاہو کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے ایران میں حملے کے لیے اہداف کا چناؤ واشنگٹن کی امید کے مطابق نہیں بلکہ اپنے مفادات کی بنیاد پر کیا۔ اس سلسلے میں آج نتنیاہو کے دفتر سے ایک بیان جاری کیا گیا۔ بیان میں ایک مقامی ٹی وی چینل کی اس رپورٹ کو سراسر جھوٹ قرار دیا گیا جس میں کہا گیا کہ اسرائیل نے امریکی دباؤ کے سبب ایران کی تیل اور گیس کی تنصیبات پر حملے سے گریز کیا۔ بیان کے مطابق اسرائیل نے اپنے مفادات کے مطابق پہلے سے حملے کے اہداف کا انتخاب کیا تھا، نہ کہ امریکی ڈکٹیشن کے مطابق۔ ایسا ہی ہے اور ایسا ہی ہوگا۔ اس سے قبل ہفتے کے روز ایرانی افواج نے بتایا تھا کہ ملک کے اندر عسکری اہداف پر اسرائیلی حملے کے نتیجے میں صرف ریڈار سسٹم کو نقصان پہنچا۔ سرکاری ٹی وی پر جاری بیان میں بتایا گیا ہے کہ ملکی فضائی دفاع نظام کی بروقت کارکردگی کی بدولت حملے سے نقصان کا حجم محدود رہا۔ دوسری جانب ایرانی حکومت کی ترجمان فاطمہ مہاجرانی کا کہنا ہے کہ اسرائیلی حملوں کے سبب محدود نقصان ہوا۔ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے تہران کو خبردار کیا کہ وہ اسرائیل کے ایران میں فوجی تنصیبات پر حملوں کا جواب نہ دیں۔ خبر رساں ادارے رویٹرز کے مطابق امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے اپنے اسرائیلی ہم منصب سے بات چیت میں خطے میں کشیدگی کم کرنے پر زور دیا۔ ایک بیان میں لارڈ آسٹن نے کہا ہے کہ ایران کو اسرائیل کے حملوں کا جواب دینے کی غلطی نہیں کرنی چاہیے اور حملوں کے اس تبادلے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ دوسری جانب ایران نے خبردار کیا تھا کہ وہ اسرائیل کے فضائی حملوں کے خلاف اپنا دفاع کرے گا۔ اسرائیل نے کہا تھا کہ اگر ایران نے اس کے فضائی حملوں کے جواب میں کارروائی کی تو اسے بھاری قیمت چکانا پڑے گا۔ اسرائیل نے ایران پر میزائل داغنے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا تھا کہ متعدد علاقوں میں فوجی تنصیبات اور میزائل کی فیکٹریوں کو نشانہ بنایا گیا۔ دوسری طرف امریکہ، برطانیہ اور جرمنی نے ایران پر زور دیا ہے کہ وہ اسرائیل پر حملہ نہ کریں تاکہ پرتشدد کارروائی کے اس جوابی سلسلے کو ختم کیا جا سکے۔
جرمنی میں 9 ماہ کے دوران زمینی سرحدوں پر جانچ پڑتال کے دوران ملک میں داخل ہونے کی کوشش کرنے والے 28,000 افراد کو واپس لوٹا دیا گیا ہے۔ پولیس نے 53,410 ایسے افراد کا بھی اندراج کیا ہے جن کے پاس نہ تو ویزا تھا نہ ہی اقامت دستاویزات۔ ان میں سے 28,000 افراد کو واپس بھیج دیا گیا۔ کنٹرول کے دوران 1088 اسمگلنگ واقعات کی نشاندہی کی گئی اور 1195 انسانی اسمگلروں کو گرفتار کیا گیا۔ 7,783 پولیس کے مطلوبہ افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ 1482 ایسے افراد کی نشاندہی کی گئی جنہیں پہلے بھی جرمنی سے ملک بدر کیا جا چکا تھا۔ چین نے امریکہ کے تائیوان کے ہاتھ تقریباً $2 ارب کے زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل سسٹم اور رادار آلات کی فروخت کی منظوری دینے پر سخت رد عمل کا اظہار کیا۔ چین وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ یہ فروخت ملک کی خود مختاری سلامتی کے لیے نقصان دہ ہے۔ یہ منظوری ون چائنا پالیسی اور ماضی میں کروائی گئی یقین دہانیوں کی خلاف ورزی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ تائیوان کے ہاتھ اسلحہ کی فروخت علیحدگی پسند طاقتوں کو غلط پیغام دے رہی ہے۔ چین نے امریکہ سے اسلحے کی فروخت روکنے کا مطالبہ کیا اور متعلقہ امریکی دفاعی صنعتی کمپنیوں پر پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کیا۔ تائیوان نے اس اسلحے کی فروخت کا خیر مقدم کیا اور کہا ہے کہ خاص طور پر ناسام سسٹم ہماری فضائی دفاعی صلاحیت میں اضافہ کرے گا۔ واضح ہے کہ امریکی وزارت خارجہ نے کل جاری کردہ بیان میں کہا تھا کہ تائیوان کے ہاتھ زمین سے فضا میں مار کرنے والے قومی میزائل سسٹم ناسامس اور TPS-77 اور TPS-78 رادار سسٹموں کی فروخت کی منظوری دے دی گئی ہے۔ بیان میں کہا گیا تھا کہ میزائلوں کی قیمت $1 ارب 16 کروڑ اور رادار سسٹموں کی قیمت $82 کروڑ 80 لاکھ ہے۔ بیجنگ انتظامیہ اس سے پہلے بھی تائیوان کو اسلحہ کی فروخت کرنے کی وجہ سے کئی امریکی دفاعی صنعتی کمپنیوں پر پابندیاں عائد کر چکی ہے۔ ایک اعلیٰ عہدیدار کے مطابق امریکی انٹیلیجنس ایجنسی CIA اور اسرائیلی ایجنسی موساد کے ڈائریکٹرز آج اتوار کو دوحہ میں قطری وزیر اعظم سے ملاقات کی تاکہ غزہ میں قلیل مدتی جنگ بندی کے معاہدے اور حماس کے پاس موجود یرغمالیوں میں سے کچھ کی رہائی کے بدلے اسرائیل میں قید فلسطینیوں کی رہائی کے لیے بات چیت شروع کی گئی۔ برطانوی خبررساں ادارے رویٹرز کے مطابق اعلیٰ عہدیدار نے بتایا کہ بات چیت کا مقصد اسرائیل اور حماس کو غزہ میں جنگ بندی پر راضی کرنا ہے اور جو 1 ماہ سے کم عرصے تک جاری رہے گی، اس امید کے ساتھ کہ اس سے مزید مستقل اتفاق رائے ہوگا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ معاہدے کے تحت کن یا کتنے یرغمالیوں اور قیدیوں کو رہا کیا جائے گا اس کی تفصیلات ابھی واضح نہیں ہیں۔ دوسری جانب فرانسیسی خبررساں ادارے AFP کے مطابق اسرائیل نے آج اتوار کو لبنان اور غزہ میں حزب اللہ اور حماس کے ٹھکانوں پر بمباری کی ہے۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ اس نے حزب اللہ کے 70 جنگجوؤں کو ہلاک کیا ہے اور جنوبی لبنان میں 120 اہداف کو نشانہ بنایا اور گزشتہ روز ایران کی حمایت یافتہ گروہوں کے جنوبی بیروت کے گڑھ میں ہتھیاروں کی فیکٹریوں اور ذخیرہ کرنے کی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کے مطابق اس نے گزشتہ روز 40 دہشت گردوں کو ختم کر دیا ہے۔ غزہ میں نامہ نگاروں اور عینی شاہدین نے تصدیق کی ہے کہ فلسطینی علاقے کے شمال میں حملہ ہوا ہے۔ سعودی عرب نے $50 بلین کے مکعب پروجیکٹ کی تعمیر کا باضابطہ آغاز کر دیا ہے جو دنیا کی سب سے بڑی عمارت بننے جا رہی ہے۔ یہ دیو قامت مکعب ریاض میں واقع ہوگا جس کی اونچائی 1300 فٹ اور چوڑائی 1200 فٹ ہوگی جو شہر کے منظرنامے کو بنیادی طور پر تبدیل کرے گا۔ مکمل ہونے پر مکعب کا حجم 20 امپائر اسٹیٹ بلڈنگز کے برابر ہوگا جو مملکت کے جدید بنیادی ڈھانچے کے حصول میں ایک نئی فصل کی علامت ہے۔ مکعب کو ڈاؤن ٹاؤن ان اے باکس کے طور پر تصور کیا گیا ہے جس کا رقبہ 2 ملین اسکوائر فٹ ہوگا۔ اس میں 1,04,000 رہائشی یونٹس، 9,000 ہوٹل کے کمرے اور متعدد سہولیات شامل ہوں گے۔ اس منصوبے کا مقصد ایک خود کفیل کمیونٹی قائم کرنا ہے جو عمدہ کھانے پینے کی جگہوں، ریٹیل اسپیس، دفاتر اور سبز جگہوں کی پیشکش کرے گا۔ GCC ممالک کے درمیان ریلوے لائن منصوبے کی تیاریاں جاری ہے جو 2030 تک مکمل ہو جائے گی۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق نیوم منصوبے کے علاوہ یہ خطے کا سب سے بڑا منصوبہ ہے جس پر $250 بلین کے لاگت کا تخمینہ ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ GCC ممالک کے وزرائے ٹرانسپورٹ نے منصوبے کے بجٹ کی منظوری دے دی ہے تاہم اسے شروع کرنے میں تاخیر ہو رہی ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ منصوبے کے مطابق ریلوے لائن کویت سے سعودی عرب، پھر بحرین، پھر قطر اور آخر میں امارات سے ہوتی ہوئی عمان تک پہنچے گی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ریلوے کا پہلا مرحلہ صرف سامان کی منتقلی کے لیے ہوگا جبکہ دوسرے مرحلے میں مسافریں ٹرینیں بھی متعارف کرائی جائے گی۔ توقع کی جا رہی ہے کہ منصوبے کی تکمیل پر اس کے ذریعے سالانہ 96 ملین ٹن سامان کے علاوہ 8 ملین مسافروں کی GCC ممالک کے درمیان منتقلی ہوگی۔ لبنان کی مدد کے لیے سعودی عرب سے 14واں طیارہ آج اتوار کو بیروت پہنچ گیا۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق ریاض کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے بیروت کے رفیق حریری ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہوئے طیارے میں مختلف امدادی سامان موجود ہے۔ انتظامیہ نے کہا ہے کہ طیارے میں غذائی اشیاء کے علاوہ طبی سامان، کمبل، خیمے اور سلیپنگ بیگ شامل ہیں۔
وزیر کے خادم محمد شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی ہدایت پر لبنانی عوام کی مدد کے لیے فضائی پل قائم کیا گیا اور روزانہ کی اساس پر امداد بھیجی جا رہی ہے۔ خادم محمد شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی سرپرستی میں وزارت انسانی وسائل و سماجی ترقی کے پہلے ایڈیشن کا آغاز کل ریاض کے فور سیزنل ہوٹل میں عزم سے اثرات تک کے عنوان سے کرے گی۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق یہ اپنی نوعیت کا پہلا فورم ہے جو مملکت کے ویژن 2030 کے فریم ورک کے تحت ہو رہا ہے۔ یہ مملکت میں ترقیاتی شعبے کو فروغ دینے اور ایک متحرک و شراکت داری معاشرے تک پہنچنے کے ضمن میں ہے۔